نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم وعند النسائی وكل بدعة في النار. حضرات محترم سامعین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں اور بھائیوں، ہم پر اور آپ پر اس وقت شعبان کا مہینہ سایہ فکن ہے. آج اس کی 14 تاریخ ہے اور کل شعبان کی 15 تاریخ ہوگی. 15 شعبان کے تعلق سے بہت ساری باتیں، بہت ساری بدعات اور خرافات ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ہم مسلمان یا ہمارے بعض بھائی جو حقیقت سے ناآشنا ہیں، کسی وجہ سے گمراہی کے شکار ہیں، ان میں ان بدعاتوں 15 تاریخ کو ان بدعات و خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں. دو تین روز سے میرے پاس بھی کئی لوگ فون کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب 15 شعبان یعنی شب برات آنے والی ہے، اس میں روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. لہذا ضرورت پڑی کہ 15 شعبان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. کیا 15 شعبان کا روزہ رکھنا یا 15 شعبان یعنی شب برات کی رات کو جاگنا اور قیام کرنا، یا ایک ہی قبرستان پہ جا کر کے مردوں کے لیے دعائیں کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں درست ہیں کہ نہیں درست ہے؟ حضرات، اصل جواب یا اصل بات جاننے سے پہلے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ ہمارا مذہب اسلام مکمل ہے، ہمارا مذہب اسلام کامل و مکمل ہے. یعنی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں، زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں جس کو مذہب اسلام نے مکمل نہ کر دیا ہو. اب اس میں حذف و اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
اس میں گھٹانے بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ جب تک انبیاء آتے رہے اس دنیا میں، شریعت میں یا دین میں حذف و اضافہ ہوتا رہا، کمی بیشی ہوتی رہی، گھٹایا بڑھایا جاتا رہا، لیکن جب ہماری شریعت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر مکمل کر دی گئی تو اب اس میں حذف و اضافہ کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں حذف و اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ مذہب اسلام نے زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کو تش نہ چھوڑا ہو، جو چھوٹ گیا ہو اور بعد میں ہم آپ اس کا استدراک کریں، اس کو دین سے جوڑیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اسلام کامل و مکمل ہے، اور اسلام نے زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی معاملہ، کوئی عبادت، کوئی خیر کا کام ایسا نہیں ہے جس کو تشنا چھوڑ دیا ہو، اور اسلام نے اس پر کوئی رہنمائی نہ، اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہ پیش کی ہو۔ لہٰذا ہمارا مذہب اسلام کامل ہے، مکمل ہے، کسی بھی فرد بشر کو اختیار نہیں کہ اس میں کمی کرے یا زیادتی کرے۔ ایسی ہمارا مذہب اسلام زندگی کی تمام معاملات کو محیط اور شامل ہے۔ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں، یا کوئی عبادت ایسی نہیں، کوئی ثواب کا کام ایسا نہیں جس کو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ بتا دیا ہو۔ اب کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انسان ان دونوں چیزوں کے ہونے کے باوجود دین میں، شریعت میں کوئی بات لاتا ہے ثواب ہی کی نیت سے، اچھی نیت سے، خیر سمجھ کر کے، تو اس کو ہم دین نہیں کہیں گے بلکہ اس کو بدعت کہیں گے۔ اس کو دین نہیں کہیں گے، اس کو بدعت کہیں گے۔ بدعت کا معنی ہوتا ہے، آپ نے بدعت کا لفظ بہت سنا ہوگا، بدعت کا معنی ہوتا ہے ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جو ثواب سمجھ کر کے دین میں داخل کی جائے، ثواب سمجھ کر کے دین میں شامل کی جائے۔ جو چیز بھی، جو کام بھی، جو عبادت بھی، جو روزہ بھی، جو نماز بھی ثواب سمجھ کر کے دین میں شامل کی جائے، وہ بدعت ہے۔ اور میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پڑھی، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس میں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ جو بھی چیز نیک نیتی کے ساتھ، ثواب کی غرض سے، اجر و ثواب پانے کی نیت سے دین میں ہم اور آپ، یا بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا فقیہ دین میں لائے، وہ بدعت ہے، اور شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آگے نسائی کی حدیث میں ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے، ہر بدعت انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ یہ کار ثواب ہے، یہ نیکی کام تو ہے، اچھا ہی کام، اس سے فرق کیا ہے؟ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر ہم تیجا منا لیتے ہیں، اگر ہم دسویں منا لیتے ہیں، اگر ہم 40ویں منا لیتے ہیں تو نیکی کام ہے۔ اگر ہم میلاد مناتے ہیں تو نیکی کام ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ کم سے کم کچھ ساتھ کچھ لمحوں کے لیے بیٹھ کر کے ہم اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کی یاد تازہ کر لیتے ہیں، اور اچھی تقریریں ہو جاتی ہیں، نعت خوانیاں ہو جاتی ہیں۔ اس میں حرج کیا ہے؟ دراصل حرج اس معنی میں ہے کہ ہم نے گویا کہ جب بدعات کو اپنے اندر، اپنی زندگی میں داخل کیا، تو ہم نے گویا کہ دبے لفظوں میں اس بات کو مان لیا کہ دین نامکمل ہے۔ ہمارے بڑھانے سے، اضافہ کرنے سے دین مکمل ہوگا، بڑھانے سے، اضافہ کرنے سے دین مکمل ہوگا۔ تو دبے لفظوں میں گویا کہ ہم نے اس بات کو مان لیا، اور پھر یہی سوال، پھر آگے بڑھتے بڑھتے یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا کہ دین کی ساری باتیں نہیں بتائیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ساری باتیں نہیں بتائیں، کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس سے آپ کی نبوت پر انگلی اٹھے گی۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پہ انگلی اٹھے گی کہ محمد الرسول اللہ آئے لیکن ساری باتیں نہیں بتائیں. اور ایک بات اور، بدعات جب دین میں داخل کی جاتی ہے تو اس کی جگہ پہ کوئی سنت اٹھ جاتی ہے. بدعات جب دین میں داخل کی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں کوئی سنت اٹھ جاتی ہے، کوئی سنت اٹھ جاتی ہے. اور جب بدعتوں کے داخل کرنے کا ایک تسلسل ہو، بدعتیں داخل کی جاتی رہیں تو اسی حساب سے سنتیں اٹھتی جائیں گی. اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من عانا صاحب البدع فقد عانا علی عدم الاسلام. جس آدمی نے بدعت والے کی مدد کی، بدعت کرنے والے کی مدد کی، اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی. بدعت اور بدعت والے کی مدد کرنا گویا کہ اسلام کی بے قدری کرنا ہے، اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اسلام کی عمارت کو ڈھانا ہے. اس لیے کہ بدعت آئے گی تو سنت اٹھ جائے گی. تو بدعت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ دین مکمل ہے. ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دین کو مکمل کر کے گئے ہیں، اس دین کو مکمل کر کے گئے ہیں. ایک انجینئر اگر کوئی عمارت بناتا ہے اور ہر پہلو سے اسے مکمل کر دیتا ہے اور اسے وہ ہینڈ کر دیتا ہے تو اس کا معنی ہوا کہ اس میں اس عمارت میں، اس بلڈنگ میں کوئی کمی نہیں رہی. اب اگر کوئی دوسرا انجینئر آئے اور اس میں بتائے کہ یہ کمی ہے، اس کو گھٹانا چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے، تو گویا کہ اس بلڈنگ کے ساتھ کھیلنا ہو گیا. ایک طرف اس بلڈنگ کے ساتھ، اس عمارت کے ساتھ تلاؤ کرنا ہوا، اور دوسری طرف پہلا انجینئر جس نے اس عمارت کو بنایا، اس پر انگلی اٹھانی ہوئی تو اس نے عمارت کو مکمل نہیں کیا، اس نے عمارت نہیں بنائی، مکمل طور پہ نہیں بنائی. یہی حال دین کا ہے. اگر ہم دین میں کوئی چیز لاتے ہیں تو ہم دین کے ساتھ کھیل کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ہمارا اس کام کا کرنا گویا کہ انگلی اٹھانا ہوا. لہذا بدعت سے ہمیں دور آنا چاہیے. وہی عبادت ہماری بخشش کا ذریعہ، ہماری بخشش کروا سکتی ہے. تھوڑی سی عبادت جو نبی کی سنت کے مطابق ہو، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو. عبادت تھوڑی ہو لیکن قرآن کے مطابق ہو، حدیث کے مطابق ہو، وہی عبادت ہماری بخشش کے لیے کافی ہے. وہ عبادت ہماری بخشش کے لیے کافی ہے. ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں اور ہمارے مدرسین پڑھاتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، امتحانات میں سوالات بنائے جاتے ہیں. جو طالب علم سوال کا مختصر جواب، جامع جواب اور نشانہ والا جواب دیتا ہے، وہ طالب علم اچھے نمبرات سے پاس ہوتا ہے. اور جو دائیں بائیں بھاگتا ہے، چاہے پوری کاپیوں بھر ڈالے، پوری کی پوری کاپی بھر ڈالے، اس کو اچھے نمبرات نہیں ملیں گے. تو اس کا یہ دعویٰ گویا کہ اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ بھائی ہم نے پوری کاپی بھر دی تھی، ہم نے تو ایک صفحہ کے بجائے 2 صفحہ لکھا تھا، اس کا یہ اعتراض قابل قبول نہیں ہوگا. آپ سوال کا جواب 2 ٹوک لکھیں، ایک ہی سطر میں لکھتے، لیکن سوال کا جواب ہونا چاہیے. اور سوال کا جواب نہ لکھ کر کے آپ 1000 بات لکھ ڈالیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو دین میں اسی چیز کا اعتبار ہے، وہی چیز قابل قبول ہے، وہی چیز ہماری بخشش اور نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، جو شریعت کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اور قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے ہم اگر اپنی منمانی کریں، اپنی زندگی کو عبادات سے بھر لیں، شب و روز دن و رات عبادت کریں، دن و رات مسجد میں پڑے رہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے ایجاد کی ہیں، ہم نے بنائی ہیں. ہماری بنائی ہوئی چیز شریعت میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے، قابل قبول نہیں ہوگی. لہذا ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کو جیسے منوان پہنچایا، شریعت کو جیسے ہمارے پاس چھوڑا، اسی کو دین مان کر کے، اسی کو شریعت مان کر کے ہمیں زندگی گزارنی ہے. گھٹانا بڑھانا نہیں ہے. ہم گھٹا بڑھا نہیں سکتے.
اگر ہم گھٹائیں گے بڑھائیں گے تو دین کے ساتھ کھیل کرنا ہوگا، نبی پر انگشت نمائی ہوگی، نبی پر انگلی نبی کی طرف انگلی اٹھانا ہوگا، عیب نبی کے اندر عیب پیدا کرنا ہوگا، کمی پیدا کرنی ہوئی۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو 15 شعبان کو منائی جاتی ہے۔ 15 شعبان کو 2 چیزیں منائی جاتی ہیں، جسے ہمارے بھائی لوگ شب برات کہتے ہیں، شب برات۔ اس میں 15 شعبان کے دن میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، 15 شعبان کے دن میں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ حدیث میں 15 شعبان کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا کہیں ثابت نہیں ہے۔ 15 شعبان کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے۔ ہاں، پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ثبوت ہے، پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا ثبوت ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دے رکھی ہے تو پورا مہینہ روزہ رکھیے، نہیں تو 15 دن روزہ رکھیے، نہیں تو 10 دن رکھیے، نہیں تو 5 دن رکھیے، لیکن لے دے کر کے فکس کر کے متعین کر کے پورا مہینہ آپ روزہ نہ رکھیں اور 15 تاریخ کو آپ روزہ رکھیں، یہ بدعت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ، شعبان کے مہینے سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے کسی مہینے میں نہیں دیکھا، شعبان کے مہینے سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، یعنی کہ رمضان کے بعد باقی جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں سے شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ چند دنوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی پورا کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، چند دنوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ لہذا شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ رکھنا ثابت ہے۔ آپ اگر سنت نبی کے پابند ہیں، آپ پورے مہینے کا روزہ رکھیے، نہیں تو 25 دن کا رکھیے، 20 دن کا رکھیے، 15 دن کا رکھیے، جیسی توفیق آپ رکھیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پے در پے 2 مہینوں کا روزہ رکھتے ہوئے سوائے رمضان اور شعبان کے نہیں دیکھا۔ مسلسل 2 مہینے کا روزہ، یعنی شعبان اور رمضان کا روزہ اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، مکمل شعبان اور مکمل رمضان کا روزہ رکھا کرتے، صحیح حدیثیں ہیں یہ۔ لہٰذا اگر روزہ رکھنے کا آپ کے اندر ذوق ہے، آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں، تو سنت نبوی کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ ابھی 15 دن باقی ہے، آپ 15 دن کا روزہ رکھیں، نہیں توفیق ہے 10 دن کا روزہ رکھیں، لیکن لے دے کر کے فکس کر کے متعین کر کے 15 شعبان کو روزہ رکھنا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے اور جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اگر ذوق ہے آپ کے اندر، شوق ہے آپ کے اندر، تو رمضان کے بعد سب سے اہم مہینہ شعبان کا ہے، اس میں روزہ رکھنے کا ثبوت اللہ کے نبی کی زندگی سے ملتا ہے، اس میں روزہ رکھنا چاہیے جس کو شوق ہو۔ دوسری بات یا دوسرا کام جو اس مہینے میں کیا جاتا ہے، ہمارے بھائی لوگ جو حقیقت سے ناآشنا ہیں، گمراہی کے شکار ہیں، مسلم بھائی لوگ کرتے ہیں، وہ 15 شعبان کی رات میں جسے شب برات کہتے ہیں، شب برات کہتے ہیں، اس میں کرتے ہیں، محفلیں رچائی جاتی ہیں، مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، نعت خوانیاں ہوتی ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، اور قبرستان کو جایا جاتا ہے، وہاں مردوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یہ عمل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ آپ کے اندر کتنا بھی جذبہ خیر ہو، نیک نیتی ہو، لیکن نبی کی سنت کے خلاف
اگر کوئی کام عبادت کے غرض سے آپ کرتے ہیں، ثواب کے غرض سے آپ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے مہلک ہے، وہ نقصان دہ ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ لے دے کر شب برات کی یعنی 15 شعبان کی رات کے بارے میں جو حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، وہ ایک حدیث ہے، باقی ساری کی ساری حدیث ضعیف ہے، من گڑھت ہے، برائی بھی ہے، موضوعات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ صحیح حدیث وہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی لا یطلع علی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العالمین شعبان، نصف شعبان یعنی 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اپنی مخلوق کی طرف جھانکتا ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی لا یطلع علی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العالمین شعبان 15 شعبان کی رات کو اپنی مخلوقات کی طرف جھانکتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ، تو اللہ رب العالمین اپنی تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے، اپنی تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے، الا لمشرک او مشاہن، سوائے مشرک کے اور مشاہن کے، سوائے مشرک کے اور مشاہن کے اللہ رب العالمین ساری مخلوقات کو بخش دیتا ہے۔ مشرک کا مطلب شرک کرنے والا، مشاہن کا مطلب کینہ پرور انسان، کینہ کپٹ رکھنے والا، کسی سے جھگڑا ہو گیا، مار پیٹ ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، تو زندگی بھر کے لیے انسان اپنے اندر اس کے خلاف کینہ رکھتا ہے، اس کے خلاف حسد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، کینہ پرور اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو دو لوگوں کے علاوہ رب العالمین شعبان کی رات کو جب جھانکتا ہے، تاکتا آسمان سے زمین کی طرف، مخلوقات کی طرف، تو دو لوگوں کو چھوڑ کر سارے لوگوں کی اللہ بخشش کر دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس کے علاوہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اور یہ معاملہ اللہ رب العالمین کا ہے، ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا، ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا تو لہذا تم عبادت کرو، لہذا تم فلاں کام کرو۔ یہ اللہ کا کام، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور 15 شعبان کی رات میں رب العالمین مخلوقات کی طرف دیکھتا ہے، سارے لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے۔ اس میں ہم سے کچھ مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ ہم اس رات کو جاگیں، اس رات کو محفلیں منعقد کریں، اس رات کو آتش بازیاں کریں، اس رات کو قمقمے لگائیں، ایسا کچھ مطالبہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ دبے لفظوں میں اس حدیث میں ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم شرک سے توبہ کریں، ہم شرک سے توبہ کریں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے۔ رب العالمین تمام لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے، اگر ہماری زندگی میں شرک ہے تو شرک سے توبہ کریں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے۔ تو بجائے لوگ شرک سے توبہ کرنے کے، مزاروں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے، باباؤں کے پاس جانے سے باز رہنے کے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے انسان خود شرک کرتا ہے۔ ہمارے بھائی لوگ 15 شعبان کی رات کو، 15 یعنی شب برات کو بڑی بڑی محفلیں لگاتے ہیں، بڑی بڑی محفلیں لگاتے ہیں، نعت خوانیاں ہوتی ہیں اور تقریریں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کو حاضر ناظر مانا جاتا ہے، اللہ کے نبی کا اس سے استغاثہ کیا جاتا ہے، اس سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہیں۔ تو شرک مشرک آدمی کی بخشش نہیں ہوتی ہے، تو بجائے کہ آپ شرک سے آپ توبہ کریں، آپ اس رات کو شرک کرتے ہیں، آپ اس رات کو بدعت کرتے ہیں، یہ تو الٹی بات ہو گئی، یہ بات الٹی ہو گئی۔ شرک سے توبہ کرنا چاہیے، رب العالمین کی مغفرت جو عام ہوتی ہے اس رات میں، اس مغفرت کو پانے کے لیے شرک سے توبہ کرنا چاہیے۔ تو توبہ کرنے کے بجائے ہمارے بھائی خود شرک کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، محفلیں رچاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر مانتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، قبرستان میں دعائیں کرتے ہیں۔ قبرستان میں جا کر کے دعا کرنا کوئی غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے، بلکہ حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔
حدیث میں اس کی ترغیب تھی، زور القبور، قبروں کی زیارت کرو، قبروں میں جایا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے، قبرستان میں جانا چاہیے، لیکن سال بھر نہ جا کر کے ایک رات کو انسان جائے، اس ایک رات کو اسے اپنے بھائیوں کی یاد آئے، اپنے والدین کی یاد آئے، اپنے بھائیوں کی یاد آئے، اور سال بھر انسان مست و مگن گھومتا رہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ آپ جائیے قبرستان، آپ کا اگر معمول ہے جانے کا، روزانہ جاتے ہیں، بالکل جائیے، شب برات کو بھی جائیے، لیکن سال بھر چھوڑ کر کے، سال بھر نہ جا کر کے آپ شب برات کو جائیں، 15 شعبان کی رات کو جائیں، یہ بدعت ہے، حدیث میں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کینہ پروری یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، دل میں کسی مسلم کے خلاف، کسی بھائی کے خلاف کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے، جھگڑا ہو جاتا ہے، انسانی فطرت ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انسان زندگی بھر کے لیے اس کو باندھ رکھے، اپنے دل میں کینہ رکھے، یہ چیز انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، تو اس شب 15 شعبان کے دن اور رات کے تعلق سے یہ دو باتیں جو ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، یہ کرنا چاہیے۔ آپ 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھیں، لیکن کوئی ایک 15 شعبان کو فکس کر کے نہیں، آپ رکھتے جائیں۔ رات میں عبادت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ رات میں جاگنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، رات میں عبادت کرنی چاہیے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بخشش عام ہوتی ہے، اس رات کو رب العالمین بہت ساری مخلوقات کو معاف کرتا ہے، تو اس معافی، اس مغفرت اور بخشش کا اہل بننے کے لیے، اس کا مستحق بننے کے لیے اپنے دلوں سے ہمیں شرکیات کو نکالنا چاہیے، کینہ کپٹ کو خارج کرنا چاہیے، اور بھائی بن کے رہنے کا عہد کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ رب العالمین کی مغفرت ہمیں شامل ہوگی، ہمیں ملے گی۔ بدعت کرنے سے، شرک کرنے سے نہیں ہوگا، محفلیں لگائیں، رات میں جاگیں، دن میں روزہ رکھیں، رات میں عبادت کریں، نعت خوانیاں کریں، فاتحہ خوانی کریں، استغاثہ کریں، قمقمے چلائیں، آتش بازیاں کریں، اس کا کوئی ثبوت حدیثوں میں نہیں ہے۔ یہ ہمارے بھائیوں نے اپنے طور پر ایجاد کر رکھا ہے، اور میں نے بتایا کہ دین میں کسی چیز کو ثواب کی غرض سے پیدا کرنا، ایجاد کرنا، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، اور انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ عبادت تھوڑی ہو لیکن نبی کی سنت کے مطابق ہو، عبادت تھوڑی ہو لیکن قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ جیسے میں نے بتایا، اس طالب علم کا جواب جو مختصر نشانے والا جواب دیتا ہے، سوال کے مطابق جواب دیتا ہے، اس کا جواب قابل قدر ہوتا ہے، وہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے، اور جو انسان اس میں ملاوٹ کرتا ہے، دائیں بائیں بھاگتا ہے، اس کو نمبر نہیں ملتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کام تھوڑا ہو لیکن نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کی کوئی عبادت ایسی نہیں، زندگی میں کام آنے والی اور آخرت میں نجات دلانے والی کوئی ایسی عبادت نہیں، اس کو چھوڑ کے آپ چلے گئے ہو، آپ نے بتایا رہا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری چیزیں بتا دی ہیں ہم کو، نفع کی چیزیں اور نقصان کی چیزیں بتا دی ہیں، پھر اب بچا کیا کہ ہم اس میں اضافہ کریں؟ ہم کو اور آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کو نبی کے بعد یہ اتھارٹی نہیں کہ شریعت میں کوئی حذف کرے، اضافہ کرے، گھٹائے بڑھائے، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ شریعت کے ساتھ کھیل کرنا ہوا۔ اور ایک اور بات، ہمارے بھائی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہتے ہیں کہ یہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے۔ لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں آیا، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، برات کی رات ہے، 15ویں شب مراد ہے اس سے۔ ان کا استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ جمہور مفسرین نے اس سے مراد لیلۃ القدر لیا ہے۔ جمہور مفسرین نے لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر کو لیا ہے، جو رات رمضان میں آتی ہے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں، تو وہاں بھی اتارنے کا ذکر ہے، یہاں بھی اتارنے کا ذکر ہے۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے رمضان میں اتارا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اتارنے والی بات رمضان کی بات ہے، اتارنے والی بات کا تعلق رمضان سے ہے، شعبان سے نہیں ہے۔
یہ غلط تعبیر غلط تفسیر ہے، لہذا اس کا خیال کیا جائے۔ یہ غلط تعبیرات اور غلط احادیث، من گھڑت احادیث کا سہارا لے کر کے شب برات کو یا 15ویں شعبان کی رات کو تمام خرافات کرنا، بدعات کرنا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے بھائیوں کی ایجاد کرتا چیزیں ہیں۔ اور دن میں روزہ رکھنا، 15 شعبان کی دن میں روزہ رکھنا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں ثبوت ہے تو پورے مہینے کے روزے کا ثبوت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور بدعتوں سے، خرافات سے، شرکیات سے بچائے، توحید پہ قائم رکھے، توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادت تھوڑی ہی صحیح لیکن اگر اس کی سنت کے مطابق ہے تو اللہ رب العالمین ہماری بات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔